محترم معزز امیر حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کرنے کے لیے پسند کیا ہے، اور پھر اپنی تعریف اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے، اس کی بھی حق مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا فرمایا۔ حضرات محترم، شوال مکرم کا پہلا جمعہ المبارک ہے، اور جس طرح مفتیان کا فیصلہ ہے اس کے مطابق وہ عید کا دن ہے، اور ہمارے پاکستان میں کثیر مفتیان نے عید نہیں پڑھی، انہوں نے آج عید پڑھی، کیونکہ جو کام کا فیصلہ تھا وہ درست نہیں تھا۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں فقط پاکستان کے علاوہ ہر ملک میں 30 روزے ہوئے، اور صرف واحد پاکستان ہے جس میں 29 روزے۔ انڈیا میں آج عید ہے، بنگلہ دیش میں آج عید ہے، یہ پوری کائنات میں واحد، یہ پہلا سال ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک رہا ہے جس میں 29 روزے، باقی پوری دنیا میں 30 روزے ہوئے۔ اور ہمارے جدید مفتیان نے آج عید کی ہے، اور باقی ہمارے مفتی منیب صاحب نے اور اس کے علاوہ کثیر مفتیان نے یہ حکم کیا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف اور ایک روزہ سب نے رکھنا ہے۔ اور میں نے تو اپنے اعتکاف والوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ انشاءاللہ مسجد کی نماز کے بعد مسجد میں آ جائیں گے، انشاءاللہ مغرب کی نماز وہاں پڑھیں گے، اور ایک اعتکاف بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ایک روزہ بھی رکھ لیں گے، تاکہ یہ جو اس کی ادائیگی مکمل ہو جائے گا۔ باقی تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وزن تو ہوتا ہے انعام کرنے والوں پر، اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، پوری قوم کی ذمہ داری دی گئی ہے فیصلہ کرنا۔ اگر دیکھو، اگر قرآن سنت کی روشنی میں فیصلہ صحیح ہوتا ہے تو اس کو ہوتا ہے الحمدللہ آپ کی کامیابی، آپ کی بھی بہتری ہے نا۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت ہماری جو ہے وہ درست فرما دے۔ دیکھیں، میں نے سورۃ الزمر، یہ بڑی خاص سورت ہے، اس کی میں نے 2-3 آیات تلاوت کی ہیں اور آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیات بڑی خاص آیات ہیں جن پر میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ عید پر دن میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ گناہگار کو جب اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، وہاں سے ناکام ہوں گے، اور پھر دوسروں کی طرف وسیع کا معنی ہوتا ہے ہانکنا۔ کیا معنی ہے؟ وسیع کا معنی ہے جس طرح کہ بکری کے ریبڑ نہیں ہوتے، بھیڑوں کے ریبڑ ہوتے ہیں یا بھینسوں کے، تو پیچھے سے اس کا جو مالک ہوتا ہے، جو اس کا سربراہ ہوتا ہے، اس نے ہاتھ میں
ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے، کوئی اور چیز پکڑی ہوتی ہے، تو ان کو پیچھے سے ہانک رہا ہوتا ہے اور وہ ریوڑ آگے آگے جا رہا ہوتا ہے۔ وسیط جو معنی ہے نا، یہ بھی ہانکنا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو پیچھے سے ہانکا جائے گا اور پھر وہ اس گروہ میں 50,000 لوگ ہوں گے، اس سے بھی زیادہ، یعنی گروہ در گروہ، زمرہ میں نے گروہ، یعنی گروہ کی شکل میں ان کو ہانکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ انہیں ہانکا جائے گا اور پھر وہ دوزخ کے دروازے پہ جائیں گے، ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ جو لفظ آتا ہے نا قرآن مجید میں، علم، یہ جو ہے نا علم، پہلے آتا ہے حمزہ، حمزہ زبر آ جو لفظ ہے یہ حیرانگی کا لفظ ہے، تعجب کا لفظ ہے، لم نہیں، یعنی وہ جو گروہ ہوں گے نا علم، اور میں نے پہلے بتا دیا کہ حمزہ جو ہے نا جس پر زبر ہے یہ ہے تعجب کا لفظ، حیرانگی کا۔ کیا جس طرح پیر اپنے مرید سے یا استاد شاگرد سے، باپ اپنے اولاد سے، بڑا چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے، پھر اس پر عمل نہیں کرتا، پھر جب وہ ناکام ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، جب پھر وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، تو ان کی نافرمانی میں ضلالت ہے نا، وہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، استاد کی کر رہا ہے، بڑوں کی کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو اپنے حدیث پاک سنیے نا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ہماری عبادت کہاں گئی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہماری عبادت کہاں گئی؟ ہماری ریاضت کہاں گئی؟ ہمارا تہرات کا الگ کا جمل کہاں گیا؟ ہاں، یا تو پھر آقا نے یہ فرما دیتے کہ جو نیکی کر رہا ہے اگر وہ بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ اس سے باہر ہے۔ یہ فرما دیا جاتا کہ وہ چھوٹے ہوئے، وہ بڑی مسلمان ہیں، ان کی کوئی بات نہیں، جو عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، 4 تراویح ہیں، ٹھیک ہے جی، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دن رات عبادت کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، برائی سے بچا ہوا ہے، اگر وہ بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹے کی شفقت نہ کرے، کوئی بات کو بڑی مسلمان ہے، یہ فرما دیا جاتا ہے۔ اور جو نیکی نہیں کر رہا، وہ بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹے کی شفقت نہ کرے، تو وہ ہم سے نہیں۔ یہ میرا آقا علیہ السلام نے روزمرہ کے معاملات کی جو زندگی ہے اس میں آقا علیہ السلام نے سب کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کیا، وہ نیکی کر رہا ہے اور وہ نیکی نہیں کر رہا۔ میرا آقا علیہ السلام کا فیصلہ بڑا کمال فیصلہ ہے، بڑا خوبصورت فیصلہ ہے۔ اب دور نہ جائے، میں نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، آستان عالیہ دربار عالی صفی آباد سید داؤد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اب ان کی بارگاہ میں امیر آتا، غریب آتا، یہ نہیں کہ وہ امیر کو قریب بٹھاتے اور امیر کے گھر جاتے، امیر سے لالچ ہوتا اور غریب کو جناب دور رکھتے۔ میں نے الحمدللہ ان کی عقیدت مندوں سے کسی کی زبان سے یہ نہیں سنا، بلکہ وہ امیر کے بجائے غریب سے زیادہ محبت کرتے اور غریب کے ساتھ ان کی بڑی شفقت تھی، بڑا پیار تھا۔ اور حقیقت ہے نا، میں حقیقت دل کی بات بتا رہا ہوں، جو موڑا شریف سے ان کو چٹھی شریف ملی اور پیر خواجہ قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ مولوی نے یہ تک فرمایا کہ جو میرا بیٹا ہے نا پیر خواجہ نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ولایت میں مجھ سے بھی آگے چلا گیا، یعنی ولایت میں میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے چلا گیا، درجہ حاصل کر گیا ہے۔ اور خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے 350 خلیفہ ہیں، اب زندہ بھی کتنے مشہور ہیں، چنانچہ مومنی کے خلیفہ اور آخری خلفاء میں شامل۔ میں سیالکوٹ میں گیا، وہاں سید بادشاہ کی اتنا استان عالیہ کمال تھا، میں کیا بتاؤں، ان کے مریدین، تو میں نے یہ کن کے خلیفہ ہیں، کہنے کہ یہ زندہ بھی کے خلیفہ، یعنی ان کے پوتے مرید ہیں، پوتے خلیفہ ہیں، یعنی بڑا آپ اللہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں، عبداللہ نے نیریہ سے بات ہے،
دیر کا نور ٹی وی چلتا ہے، یہ بھی ان کے خلیفہ بڑا فیض ہے. لیکن جب پیر نذیر صاحب تو چٹھی لکھ رہے تھے نا تو خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ اب دیکھتے ہیں کہ میرے تمام خلفاء میں سے یہ چٹھی کس کو میرا بیٹا دیتا. یہ خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ، اور پھر قربان جائیں کہ پھر وہ چٹھی سید داؤد شاہ صاحب کو نہ ملی. اور میں جب اس چٹھی کو پہلی مرتبہ پڑھا اور الفاظ پڑھے میں حیران ہو گیا. لیکن میں نے نتیجہ وہاں سے یہ نکالا کہ اگر سید محمد داؤد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جس وہ عہدہ پر فائز تھے وہ چاہتے تو یہ علاقے میں سب بلڈنگیں بنگلے کوٹھیاں سب ان کا ہوگا بڑا کچھ ہوگا. لیکن اگر تم کہو کہ میانی قبرستان میں اللہ کے ولی نہیں رہتے ہوئے، میں کہتا ہوں کثیر اللہ کے ولی جو حضور علی حجویری داتا گنج بخش علاقہ سے بھی مقام زیادہ ولایت ہے. ویسے دو شاہ سید داتا صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ سید بادشاہ بڑے بڑے، بلکہ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضور علی حجویری داتا گنج بخش علاقہ میں میانی قبرستان کے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، ان کا اس کا نام یاد نہیں تھا. داتا صاحب نے ان کی خود تعریف کرتا میانی قبرستان لاہور کے کمرد تھی. اگر 100 ولی ہے نا اس میں تمہیں ایک یا دو ظاہر نظر آئیں گے، باقی سب پوشیدہ ہو جائیں گے. اب اس بات میں دیں صحابہ ولی کا درجہ زیادہ ہے صحابی کا. پوری دنیا کے تبا تابی ولی ابدال قطب غوث مجدد قیامت تک آنے والے سارے مل جائیں تو جو ادنا صحابی ہے نا اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. 100. اب کتنے صحابہ ملا؟ کیا ان کے دربار ہے؟ بولیے ان کے مقبرے بڑی میں پتہ نہیں کہاں کی قبر ہے. 10,000 صحابہ کرام کی مزاریں مدینہ المنورہ میں ہیں، باقی 1.25 لاکھ میں سے کدھر چلے گئے؟ پوری دنیا میں پھیلے. پھر نبیوں کا مقام اس سے بھی زیادہ ہے. تو 1,24,000 کم پیش اللہ کے نبی آئے ہیں، ان کے دربار کام نہیں محترم. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کا اپنا منصب ہوتا ہے، ان کا ایک مشن ہوتا ہے، ان کا ایک ذہن ہوتا ہے، ان کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے. کچھ ظاہر ہو جاتی ہے اور کچھ اپنے آپ کو چھپا جاتے ہیں، پوشیدہ کر جاتے ہیں. بڑا مقام. لیکن سید محمد داؤد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بہت بڑا امیر ہے اس کو قریب کر دیں اور یہ غریب اس کو تھوڑا دور کر دیں. نہیں، میں نے کسی آپ کے عقیدت بات سے نہیں سنا. اور جو خواجہ قاسم مولوی تو بیٹے نے چٹھی ان کو دے کر نوازا، پھر چٹھی میں جو الفاظ ہو تو پڑھ کے دیکھیں کمال الفاظ ہے خدا کی قسم. اور سید محمد داؤد شاہ صاحب جو چاہتے ہیں وہ سارا کچھ ہوتا ہے. سرکار بات یہ نہیں کہ اللہ کے بڑے کے بیچ اس وقت الفاظ نکلنے ہوتے ہیں، سارا کام ہوتا ہے، سارا کام ہوتا ہے. میں تو بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو ہم میں سے بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں کی شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو جب باپ اپنے بیٹے کو، استاد شاگرد کو، پیر مرید کو ٹھیک ہے جی نصیحت کرتا ہے نا، پھر وہ نصیحت پر عمل نہیں کرتا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناکام. تو جب ناکام ہوتا ہے پھر وہ حیرانگی سے پوچھتا ہے تعجب، کہتے بیٹے میں نے کہا نہیں تھا، اے مرید میں نے کہا نہیں تھا، اے میرے شاگرد میں نے نہیں کہا تھا. اب یہ جو الفاظ ہے نا علم لم جو ہے یہ اس کا معنی ہے نہیں، اور فقط حمزے پر زبر تو آئی نا، حمزہ زبر آ، فقط آ حیرانگی کا لفظ ہے، تعجب کا لفظ ہے. اور جب 50,000 کا گروہ، لاکھ کا گروہ، در گروہ در گروہ، گروہ در گروہ، گروہ در گروہ جو دوسروں کی طرف آئیں گے نا تو علم کیا نہیں، یعنی حیرانگی سے. اور وہ جو دوسرے کے اوپر دروازوں پر دروگے کھڑے ہو گئے نا وہ پریشان ہو جائیں گے. وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ پریشان ہو جائیں گے. یار حقیقت آپ پہ لوگ دوسروں کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا قرآن مجید یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. پھر خطرہ وہاں وہ جو دروگے ہوں گے نا کہاں کھڑے ہوں گے؟ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. جب وہ پریشان ہو جائیں گے پھر وہ حیران کہتے ہیں علم اللہ علم کیا نہیں، یاد دیکھو تمہارے پاس نہیں گئے تھے رسول ایک رسول نے پیغام بھیجا میرے کو تم میں سے، کیا تم میں سے
نہیں گئے تھے تمہارے پاس؟ میں کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بڑی توجہ طلب بات ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی صاحبزادی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور ہم سب کی ماں ہے، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں اور آقا اندر تشریف فرما تھے، اندر آنے لیکن بیٹھے نہیں تھے، ویسے لیٹے ہوئے تھے۔ تو میرا بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ سورۃ مطففین ہے۔ کیا کر رہا تھا؟ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ الفاظ میں سننے والے ہیں۔ کلا، یہ ایت نمبر 15 ہے، ایت نمبر 15 ہے، سورۃ المطففین ہے اور پارہ نمبر 30 ہے، ایت نمبر 15 ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اس کی راوی ہے کہ میں اور آقا اسلام اندر کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، میرا بھائی حضرت عبداللہ بن عمر، سارے کو یہ آواز کو بند کر دی آپ کی، یہ بات کو آ رہی ہے، بار بار سنا دے آپ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، میرا بھائی بارسین میں قرآن کی تلاوت کر رہا، تو جب اس ایت پہ ہے نا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، حقیقت یہ ہے کہ بے شک اس دن انہیں اپنے رب کے دیدار سے معلوم کرنے کے لیے پردہ کر دیا جائے۔ محروم سے مراد مجرم ہے۔ اب یہ اپنے جملے پہ غور کرنا ہے، وہ میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا لیکن آپ پہ غور کرنا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب میرا بھائی تلاوت کر رہا تھا نا تو میرے آقا سے میرے ساتھ محو گفتگو ہے اور آقا صاحب میرے ساتھ محو گفتگو ہیں، پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں اور آقا صاحب کو چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ جب میرے بھائی نے تلاوت کی نا تو جب اس ایت پہ آئے نا کہ قیامت کا دن ہوگا اور مجرم کھڑے ہوں گے اور مجرموں اور رب کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے، تو جب یہ ایت پہ پہنچے تو نبی اسلام اٹھ کے بیٹھ گئے اور میں نے نہیں بیٹھے نہیں ہیں، آقا علیہ السلام اتنے روئے کہ آپ کی آنکھوں کے آنسو میرے اوپر گرے۔ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، آقا کیا آپ دوزخ کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ یہ سوالیہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں۔ جنت کے لیے؟ فرمایا نہیں۔ رب کے خوف سے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت حفصہ کہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جو میں جملہ کہتی جاتی نا میرا آقا اس کے اوپر کیا فرماتے ہیں؟ لا نہیں، لا نہیں۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر کیوں رو رہے ہیں؟ اور آقا صاحب اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی یہ سب ندیاں جاری ہو گئی۔ اور میں نے بار بار کے سوال کیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لفظ میں لا فرمایا، تو میں نے عرض کیا آقا پھر آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو آپ اتنا آپ نے لفظ سنے نا کہ قیامت کے دن ہوگا کہ مجرموں اور رب کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ بولیے نا، پردہ حائل ہو جائے گا، مجرم رب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو میرے آقا روئے اور فرمایا حفصہ آئے یا اتنی بڑی ہستی جس کے صدقہ سے میں کائنات میں ساتھ کچھ ملنا، قرآن کے صدقہ سے، ایمان ان کے صدقہ سے، آقا علیہ السلام کی یہ کیفیت ہے کہ یہ ایت سن کر میرے آقا رو رہے ہیں۔ وہ فرمایا حفصہ میں کس لیے نہیں رو رہا، میں رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن وہ مجرم کس حیثیت سے کھڑے ہوں گے کہ جو رب کا دیدار بھی نہیں کر سکے۔ اور پھر ساتھ ملا کر جملہ فرمایا، میں اپنے رب کا عاشق ہوں، میں رب کے دیدار کا مشتاق ہوں، میرے دل میں رب کے دیدار کا اشتیاق ہے اور میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں رب کے دیدار سے محروم نہ ہو جاؤں۔ دیکھیں میں نے تو
کتنی دیر سے میں حفظ کرا رہا ہوں، 250 قریب بچے حفظ کر چکے ہیں، اور کتنی دفعہ اس کو میں پڑھ چکا ہوں، لیکن ہم صرف قرآن مجید پڑھنے تک رہے. کیا پوری صرف نا قرآن مجید نا پڑھنے تک محدود ہے. لیکن خدا کی قسم آج الحمد سے لے کر برناس تک یہ پورا قرآن مجید قیامت کی صبح تک میں لگے رہے نا، پوری دنیا مل جائے اہل علم تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی تشریح مکمل نہیں کر سکتے. آپ نے اس کے اندر تو سمندر بہا دی. اب مجھے کیا پتا ہے کہ کلا ان مرت یوم ذل محجوب، اس آیت پر مراقہ کی کیفیت کیا ہوئی، اور اس آیت پر مراقہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تو نام سے کیسے آئے، کیوں آئے. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آقا عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا خصوصی پیغام دے دیا ہے اپنی امت کو. فرمایا میں بھی رب کے دیدار کے مشتاق ہوں، نہ تم دوزخ کو دیکھو نہ تم جنت کو دیکھو، اگر تم نے بھی دینا ہے بس ایک ہی چیز کے مشتاق بن جاؤ کہ قیامت میں رب کا دیدار ہو جائے، رب کا دیدار ہو جائے. میں نے موقع پر پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑے عظیم امام گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک. نام یاد ہو جائے گا نا حضرت عبداللہ بن. ویسے جو میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا ہے کہ سورۃ مطففین کا پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ مطففین ہے، اور آیت نمبر کون سی بلا 16، آیت نمبر 16، آیت نمبر 16، ٹھیک ہے جی. اپنا 15 کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. آپ اس آیت کو بھی یاد رکھنا ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا واقعہ بھی سامنے رکھنا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور اس واقعے کو یاد بھی رکھنا ہے کہ آقا نے سب اس آیت میں کیوں روئے، کس لیے روئے. حضرت حفصہ کہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی کی آنکھ میرے اوپر گرے، میں پریشان ہو گئی، پھر میں نے بار بار پوچھا یہ وہ سب لا لا فرمایا. اور آقا اسلام نے پورے واقعے میں میرا آقا کا رونا، میرا آقا کا آنکھوں میں آنسو آنا، یہ کیفیت کا بدل جانا امت کے لیے سبق اور درس کیا ہے کہ لوگوں میں اتنے عہدہ پر فیض ہو کر بھی اس آیت پر میری کیفیت بدل جائے تو تمہاری کیفیت کو نہ بدلے. اور کیفیت کیوں بدلی ہے کہ قیامت کے دار وہ مجرم کتنی ان کے بعد وہ بدبختی ہوگی کہ جب مجرم اور رب کے درمیان پردہ حائل ہوگا اور وہ رب کے دیدار سے محروم ہو جائے گے. اور میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ذکر کرنے لگا تھا، ان کے استاد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، یہ ان کے استاد ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ بیمار تھے، علیل تھے، تو ان کی عیادت کے لیے امام صاحب تشریف لائے تو اپنی جگہ کو چھوڑ دی، اپنی جگہ جو جس طرح پر بیٹھے تھے نا جو منصب آپ کا تھا اس جگہ چھوڑ کے سیٹ میں ہوئے، کھڑے میں استقبال کیا، ان کو بٹھایا. اب جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کثیر لوگ امام صاحب کو نہیں جانتے تھے، نام سے واقف تھے پر چہرے سے واقف نہیں تھے، تو ابھی تک ان کا نام نہیں لیا. اگر نام لیا جاتا تو وہ لوگ نام اعتراض کرتے ہیں. جس طرح ہم خیبار کسی کی تعریف سنیں اتنی سے دل میں اشتیاق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، لیکن ابھی تک وہ سامنے بولیے نہیں آئے، آپ سنتری دیکھیں. اب ان میں سے کثیر لوگوں نے آپ کا نام سنا ہوا تھا، آپ کی شخصیت کے بارے میں تعارف سنا ہوا تھا، لیکن چہرے سے واقف نہیں تھی. تو جب حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے اپنی جگہ کو چھوڑا، ان کا استقبال کیا، انہیں بٹھایا، تو کافی دیر میں گفتگو ہے، عیادت کی، پھر وہ چلے گیا، ودا کیا. اب ان میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ اتنی بڑی ہستیوں کو، آپ اتنے بڑے امام ہو کر تو آپ نے اپنی جگہ کے لیے چھوڑ دیا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا پتہ یہ کون تھی؟ آئے پتہ یہ کون تھی؟ کہ یہ کون تھی؟ فرمایا اگر لکڑی کے ستون کو یہ کہہ دیں کہ یہ سونے کا ہے تو دنیا کو ماننا پڑے گا اتنی ان کے پاس دلائل ہیں. یعنی اگر لکڑی کا، اور مجھے بھی نظر آ رہا ہے، تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ لکڑی کا ستون ہے، سب کو نظر آ رہا کہ یہ کس کا ہے، یہ لکڑی کا ستون، سب کو نظر آ رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اتنا علم سے نوازا ہے، اتنا نوازا ہے علم سے کہ ان کے پاس اتنے دلائل ہیں کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے نظریں بالکل دیکھ رہی کہ یہ لکڑی ہی ہے،
لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو علم دیا ہے کہ یہ اپنے دلائلوں سے ثابت کر دیں گے کہ یہ سونے کا، اور لوگوں کو ماننا پڑے گا یہ وہ ہستی ہے. تو اس ہستی کے استقبال میں نہ کروں کیا؟ ان کی جگہ کو میں نہ چھوڑوں؟ ان کو اپنی جگہ پہ میں نہ بٹھاؤں؟ اب ان کی کیفیت یہ تھی. میں اب دونوں استاد شاگردوں کی بات اسی پہ بات بتا رہا ہوں اس آیت کریمہ کی مناسبت سے، اور میں نے پھر اوپر پہلے واقعہ لیا ہے کس کا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ رب کے دیدار کی اشتیاق میں اس آیت کریمہ کے سننے پر میرے آقا کی کیفیت کیسے بدلی، اور پھر کیفیت کہاں تک پہنچ گئی. اب یہاں سے سبق بھی یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے تلاوت کرنی ہے، ہم نے وہ بھی نیکی کرنی ہے نہ تو ہم نے جنت کے لالچ میں کرنی ہے، نہ دوزخ کے ڈر سے کرنی ہے. جنت بھی مخلوق ہے، دوزخ بھی مخلوق ہے. ہم نے اپنے آقا کی ادا کو ادا کرنا ہے، آقا کی سنت کو ادا کرنا ہے کہ ہم نے فقط رب کی رضا کی نیکی کرنی ہے اور رب کے دیدار کا اشتیاق رکھنا ہے. کیا میں نے یہاں تک پڑھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جنتیوں کو جنت میں ایک ایسا گروہ داخل ہوگا، ایک ایسا کیا ایک ایسا گروہ داخل ہوگا وہ جنت میں پریشان پھریں گے، ان کے چہرے اترے ہوں گے، غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے اور غمگین پھر ہوں گے. یہ بتاؤ کہ جنت میں غمگین ہے؟ کیا کام ہے جنت؟ کیا پریشانی ہے؟ مصیبت ہے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں، وہاں تو خوشی ہی خوشی، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں قصد کر رہا تھا کہ ایک ایسا گروہ جنت میں داخل ہوگا کہ وہ پریشان پھرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا کہ ان سے پوچھو کہ جنت تو خوشی ہے، جنت تو مسرت ہے، جنت میں تو غم ہی نہیں، میں نے خامری کوئی چیز رکھی نہیں، نہ کہ زندگی کا کنارہ ہے نہ خوشی کا کنارہ ہے، نہ تو خوشی ہے خوشیاں ہیں. تو کیوں ان کو پوچھے جاتے؟ جب اللہ تعالیٰ براہ راست خود ہی پوچھے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا. جب فرشتوں سے پوچھیں گے نا تو پتہ آگے سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے تم کون ہوتی ہو؟ جنہوں نے خدا قسم محنتیں کی ہیں نا وہ پوچھ سکتے ہیں. پھر جنہوں نے محنتیں کی نا اس کے لیے تو پھر آپ ان سے پوچھتا بھی ہے. اور اتنی بڑی ہستی ہو کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت ہو تو کیا یہ امت کے لیے سبق نہیں؟ کیا امت کے لیے درس نہیں ہے؟ کیا امت کی دعوت فکر نہیں ہے؟ خدا کی قسم میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کے دیدار میں، آقا اشتیاق میں اس آیت کریمہ کے سننے پر آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ امت کے لیے بہت بڑا خوبصورت پیغام ہے، بہت خوبصورت درس ہے. اگر کوئی لینا چاہے تو وغیرہ قرآن کو سارا گھول کے بھی ملا تو اپنی جگہ پہ ہے نا کہ نہیں. میں بات کر رہا تھا کہ جب وہ فرشتے پوچھیں گے ان سے تو وہ کہیں گے آپ کون ہوتے ہو؟ یہ ہمارے اور رب کے درمیان آنے والے، یہ معاملہ تو ہمارا یا ہمارے رب کا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ تو کیا یہ گفتگو رب سن رہا؟ بولو تو پریشان ہو گئے ماشاءاللہ. علم مجھ سے بڑے عمر میں بڑے ہو، بڑے بڑے تجربہ کار بیٹھے ہو. پھر دربار عالی صوفیہ باقی جامع مسجد میں سید داؤد شاہ صاحب کے استنانے کے مسجد بیٹھے ہو. میں اتنا علم زیادہ نہیں ہوں، وہ میری ویسے اللہ نے عالم کی طرح دی ہے کہ میں بیٹھ جاؤں نا. سننے والے بڑے بڑے علم بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تحقیق شدہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مطالعے والے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ تو بات ہمارے بہن مدمان بھی نہیں ہوتی جو وہ کر جاتی ہے. یہ تو ویسے اللہ نے لگا دی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی. چلو لیکن نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے. میں ایک بات کر رہا تھا کیا جب اللہ رب نے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتے ان سے مخاطب ہوئے، تو جب انہوں نے ان سے گفتگو کی تو آپ سن رہا تھا نا. میرا خیال ہے کہ رب کی رحمت مسکرا رہی ہوگی. کیونکہ ان لوگوں نے دنیا میں بڑا کچھ کیا ہے، اور کیا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں کیا. اور یہاں تک آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ یہ گروہ جنت سے اس طرح پناہ مانگیں گے جس طرح لوگ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، اس طرح جنت سے پناہ مانگیں گے. جب فرشتوں سے مخاطب ہوتے وہ کہو گے تم کون ہوتے ہو؟ ہمارے رب کے درمیان حائل ہونے والے، جاؤ ہمارے درمیان سے نکل جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ براہ راست پوچھے گا میرے بندو تم کیا چاہتے ہو؟ رب کو پتہ یا نہیں ان کی چاہت کیا ہے؟ نہیں پتا، اس کو تو پتا ہے، وہ تو منہ سے کہلاتا ہے نا. دیکھو نا آپ علماء سنتے رہتے ہیں، حدیث تو بڑی طویل ہے کہ جہاں بھی کوئی محفل ہوتی ہے وہاں نوری فرشتے آتے ہیں، پھر وہ ڈائریاں لکھتے ہیں، پھر وہ واپس جاتے ہیں. میرا پوچھتا کہاں سے آئے ہو؟
نہیں رب کو پتا نہیں اللہ کو پتا نہیں سارا پتا بھیجا بھی ہو سکی ڈیوٹی خود لگائی پھر انہیں ذمہ داری لوگ بھی ہماری یہ ڈیوٹی ہے پوری زمین پر پھرتے رہو جہاں بھی کوئی نیک محفل ہو وہاں شریک ہو جاؤ وہاں پوری ڈائری لے کے میرے پاس لاؤ سارا کچھ وہ خود کر رہا ہے پھر ان سے خود ہی پوچھا کہاں سے آئے ہو تو ساری گفتگو ہوتی ہے پھر اللہ فرماتا ہے اصل میں راز کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا راز یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرق بس پھر اس طرح کرو تم بھی گواہ ہو جاؤ آئے ڈائری لکھنے والوں تم ہی گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سب کو بخش دیا اس کو پتا ہے سارا معلوم اسے سارا کچھ ہونے کے باوجود ان کی گواہی دے گا چلو اب نہ ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اب جنت کو مشاہدہ کر رہے تھے معراج کی رات کر رہے تھے نا سنا آپ نے علم سے جنت کو مشاہدہ کر رہے تھے تو ساتھ کون تھے بلا جو سیر کروا رہے تھے بولو تو پریشان ہو گئے میں تو سوال کر رہا ہوں تمہاری اوپر تو بات خیال کر رہا ہوں پیار کی باتیں ہو رہی آپس میں یار کیا ہوتا ہے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو تمہارا خیال ہوتا ہے تو تھانے کو گل لگ گئی کو میرے کو لگ گئی یہ تمہارا خیال ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہاں بزرگ فرماتے ہیں دیوار پر لکھی ہوئی نصیحت کو بھی حاصل کر لو چھوٹا بچہ نا بیٹا ہے شاگرد ہے یہ نہ کہو کہ وہ بات کیا کر رہا ہے اور کئی مرتبہ حقیقت ہے ہم اپنے بچوں کی باتوں پہ عمل کر کامیاب ہو گئے یہ نہ سمجھو بس اوقات بچوں کے منہ سے بات بڑی بڑی پیاری نکل جاتی ہے اس کو بچہ سمجھ کے دھتکارا دو تو یہ شاگرد ہے میں استاد ہوں یہ بیٹا ہے میں باپ ہوں یہ مرید ہے میں پیر ہوں تو کیا نبی پاک سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا رب کے بعد اٹھا کے دیکھو تاریخ اٹھا کے نبی ابن خلدون کا پڑھ کے دیکھو تاریخ طبری پڑھ کے دیکھو تاریخ ابن کثیر پڑھ کے دیکھو اور علماء سے رابطہ قائم کرو کہ اگر میں مثال دے رہا ہوں اگر آقا علیہ السلام کی پوری ساری زندگی میں دور نبوت میں اگر 100 فیصلے ہوئے ہیں نا کتنے 100 تو 99% صحابہ کے مشورے پہ نبی نے عمل کیا کیوں کیا عمل غزوہ احد کو دیکھ لیں ایک مثال دے دیتا ہوں غزوہ احد دیکھ لیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری منشا ہے کہ ہم ابھی کمزور ہیں اسلحے کی طرف سے تعداد کی طرف سے ہر طرح سے ہم کیا ہیں بولیے کمزور ہیں ہم مدینہ شریف کے اندر رہ کے جنگ لڑیں ابھی ابتدائی دور ہے لیکن جو میدان بدر میں شریک نہ ہوئے جو میدان بدر میں شریک نہ ہو سکے یا میدان بدر میں شریک ہوئے تو پھر جذبہ مزید بڑا جو شریک ان کا جذبہ تھا کہ اب کوئی وقت آئے اب صحابہ کا ان کا جذبہ تھا ہائے ایک طاقت تھی قوت تھی ایمانی وہ کہتے ہیں ہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ النبوی کے اندر لڑیں نہیں آقا ہم باہر لڑیں گے تو آقا علیہ السلام فرما سکتے تھے نا کہ کہاں تمہاری نگاہ کہاں میری نگاہ کہاں تمہاری سوچ کہاں میری سوچ کہاں تمہارا علم کہاں میرا علم ہے اور کہاں تیرے خیال کہاں میرے خیال وہ کہہ سکتے تھے فرما سکتے تھے نا بولیے نا اور یہ وہ جنگ ہے وہ غزوہ ہے جس میں 300 کتنے 300 منافقین نبی کے مشورے میں شامل ہوئے وہ کون شامل ہوئے وہ ڈرپوک تھے وہ ڈرتے تھے وہ تو ڈر کی وجہ سے کہتے مدینے کے اندر لڑے لیکن آقا علیہ السلام نگاہ نبوت کے ساتھ آنے والے کے نتیجے کو دیکھ رہے تھے ایک رضاق کو دیکھ رہے تھے پھر اس موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا صحابہ تم کون ہو نہیں میرے آقا کتنی باشی کے اندر چلے گئے زیرہ پہنی باہر آ گئے جب زیرہ پہنی نبی کو دیکھا صحابہ کا نام ڈر گئے خوف کھا گئے کیا خوف کھا گئے او ہم کیا بچ کر بیٹھے پھر بار بار کے آقا جو آپ فرمائے ہم اس طرح راضی ہیں آقا جس طرح آپ فرمائے ہم اس طرح راضی ہیں لیکن آقا علیہ السلام نے قربان جاؤں یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں نہیں محترم وہاں دن کے نہ سمجھے کہ میری اولاد ہے میں ماں باپ ہوں میں پیر ہوں یا مرید ہے میں استاد ہوں یا شاگرد ہے نہیں محترم بس اوقات اولاد چھوٹی ہو شاگرد ہوں مرید ہوں ان کی باتوں منہ سے ایسے الفاظ کلمات خوبصورت نکل جاتے ہیں اگر تو اس پر عمل کر جائیں تو تیری کامیابی کا راز ہے تیری کامیابی کا راز ہے میں نے پرشور ایک حدیث پاک سنائی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے یا یہ تو بات واضح نہیں کی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ یہ کام کریں گے تو ہم میں سے ہیں جو نیکی نہ کریں وہ ہم میں سے نہیں ہے نہیں ایسی بات جب آ جائے کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو آقا علیہ السلام نے سب کو ایک ہی قطار میں کھڑے کر دیا ہے وہ نیکی کر رہا ہے وہ نیکی نہیں کر رہا ہے یہ روزمرہ کے معاملات ہیں یہ روزمرہ کے معاملات میں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو برابر کھڑے کر دیا، سب کو برابر کھڑے کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ باتیں کافی آگے چلی گئی، اللہ تعالیٰ جب براہ راست پھر ان سے پوچھے گا نا، کیا یہی بات ہو رہی تھی نا، بولیے، جب براہ راست پوچھے گا، ہاں میں ایک بات کر رہا تھا کہ آخر سے ہم جب مشاہدہ کر رہے تھے تو آگے چلنے کی آواز آ رہی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ میرا آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے، بندہ نظر یہ کون ہے؟ تو اگر کوئی نبی کو علم نہیں ہے نہ مانے، وہ ساری زندگی دلائل بھی دیتا ہے، وہ قیامت تک دلائل دیتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ کیا جبرائیل کا علم زیادہ ہے یا میرا آقا کا علم زیادہ ہے؟ میرا آقا کا علم زیادہ ہے۔ جبرائیل جیسے رات کو خربوں بھی اکٹھے ہو جائے، ان کی کیا ضرورت ہے نبی کے علم کے سامنے آتے ہیں؟ آقا علیہ السلام اصل میں پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ تاکہ سید الملائکہ اپنی زبان سے میرے غلام کی تعریف کرے۔ آپ کو سارا علم ہے، خود ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، پھر پوچھتا تم کہاں سے آئے، تم کہاں سے آئے، کیا کر کے آئے؟ نہیں، انہیں گواہ بنایا جا رہا ہے، انہیں گواہ بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست پھر پوچھے گا نا اس گروہ سے، وہ جو پریشان پھریں گے، جنت میں سرور نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا، تو آقا نے صلاۃ و سلام فرمایا یہ وہ گروہ ہے اس طرح پناہ مانگے جنت جس طرح دوزخ سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ پھر جب فرشتوں کو درمیان سے نکال دیا جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ برائے راست، بولیے برائے راست پھر پوچھے گا کہ یہ جنت میں نے خوش